حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ عظیم الشان شخصیت گزرے ہیں، کوئی شک نہیں۔ مولانا انور شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آج اگر دین کا مزاج پیدا کرنا ہو تو مولانا تھانوی کے پاس جاؤ، اور حضرت تھانوی کہا کرتے تھے کہ مولانا انور شاہ صاحب کے علم کا میں پریشر محسوس کرتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ مولانا انور شاہ صاحب کا سبق پڑھا رہے تھے، مولانا اشرف علی تھانوی ان کے سبق میں آ کر بیٹھے، تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا انور شاہ کے ایک ایک جملے پر میں ایک ایک کتاب لکھ سکتا ہوں۔ ایسا علامہ انور شاہ صاحب بولا کرتے تھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے سر آفتاب احمد، وہ آئے دیوبند، مولانا انور شاہ صاحب کے سبق میں بیٹھے، تو جب واپس نکلے کہنے لگا آج مجھے سمجھ میں آیا آکسفورڈ میں جب ہم لیکچر سنتے تھے تو اتنا عالمانہ لیکچر وہ بھی نہیں ہوتا تھا جتنا یہاں آج میں نے سنا۔ یہ آفتاب احمد صاحب نے کہا تھا، جو سر سید احمد خان کے پوتے تھے یا بیٹے تھے، پوتے تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے مرید کا نام تھا مولانا محمد عیسیٰ۔ مولانا محمد عیسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو ہمارا نکاح ہوا ہے، میں مہر ادا نہیں کر سکا اور ادا کر نہیں سکا تو لہذا میں زندگی ساتھ نہیں گزارنا چاہتا۔ بیوی نے کہا پھر آپ کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا مہر کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ بیوی نے کہا کیا فیصلہ کرنا ہے؟ کہنے لگا مہر آپ کا بقایات ہے اور بقایا ہے، اس وجہ سے میں اس کے بغیر نکاح نہیں زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ بیوی نے کہا پھر دے دو۔ مولانا نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں۔ بیوی نے کہا جب ہے نہیں تو بات کیوں اٹھائی؟ کہنے لگا بات اٹھائی اسی لیے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ انہوں نے کہا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ دے دو مہر۔ انہوں نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں۔ کہنے لگا پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کہنے لگا اب درخواست یہ ہے کہ یہ جو مکان میرا ہے یہ آپ مہر میں قبول کر لو۔ بیوی نے کہا بہت اچھا، میرا مہر تو بہت کم تھا، مکان تو بہت زیادہ ہے، اچھا ہے سارا مہر۔ کہنے لگا بہت اچھا، مکان لے لیا آپ نے؟ کہنے لگا آپ نے مہر وصول کر لیا؟ کہنے لگا وہ نکل گئے باہر تاکہ بیوی سمجھے کہ آج کے بعد مکان میرا ہے۔ جب وہ باہر نکل گئے، باہر سے ٹھک ٹھک کر کے آواز کرتے ہیں اندر آنے کی اجازت ہے، مکان آپ کا۔ بیوی نے کہا آ جائیے، آ گئے اندر۔ اندر آنے کے بعد کہا میرا مہر ادا ہو گیا؟ کہنے لگا جی ادا ہو گیا۔ میں بری ہوں اب؟ کہنے لگا ہاں بری ہے۔ مولانا نے سوچا رہنا اسی گھر میں ہے، میرا مکان ہے تب بھی رہنا دونوں کا، آج کے بعد ان کا تب بھی رہنا دونوں کو، فرق کیا پڑے گا؟ یہاں تک تو آسان تھا۔ اس کے بعد مولانا نے کہا اب سنو اصلی بات، اور وہ یہ ہے کہ میرا دین مجھے حکم کرتا ہے کہ اپنی بیوی کے کھانے کا انتظام بھی کرو، رہائش کا انتظام بھی کرو۔ میرے پاس مکان تھا وہ تو میں بیوی کو مہر میں دے گیا، اب میرے پاس مکان نہیں ہے اور مجھے اپنی بیوی کو مکان میں بسانا ہے، لہذا میں نے کر رہا ہوں مارکیٹ میں کہیں کرائے کا مکان ڈھونڈوں گا، اور یہ مکان آپ کا ہے، آپ چاہے کسی اور کو کرائے پر دے دو چاہے بیچ دو۔ اب مجھے خیال یہ آ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم مارکیٹ میں جا کر کہیں اور مکان ڈھونڈوں گا، میں آپ سے ریکویسٹ درخواست کرتا ہوں یہ مکان آپ مجھے کرائے پر دے دو تاکہ میں اپنی بیوی کو اس میں بسا سکوں۔ تو بیوی کہتی میری سمجھ میں نہیں آتا یہ چکر کیا بتا رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے میں بتا رہا ہوں شریعت، مکان ہے آپ کا، آپ کسی اور کو کرائے پر دیں گے آپ کو بڑا آمدنی آئے گی، آپ مجھے کرائے پر دے دو، میں آپ کو مکان پیسہ ادا کرتا رہوں گا کیونکہ مجھے اپنی بیوی بسانی ہے۔ انہوں نے کہا کون سی بیوی؟ انہوں نے کہا میں اور کون سی بیوی؟ جناب والا ساری زندگی مولانا محمد عیسیٰ اپنی بیوی کو کرایہ دیتے رہے۔ یہ ہے مزاج۔ بہرحال نکاح کے مجلس میں مہر کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ مہر جتنا ہوگا ادا کر دیں، اور ادا کر دیا گیا ہو تو بعد میں واپس نہیں لینا ہے۔ یہاں کشمیر میں مہر کے علاوہ لین دین کا رواج ہے، بہت بہتر ہے وہ لین دین کے بعد ختم کر لیا جائے، جو کچھ دینا ہو مہر میں دے دو۔ لیکن اگر مہر کے علاوہ کچھ اور چیز دی گئی، کبھی ایسا ہوتا ہے، مثلا لڑکی والوں نے کہا اتنا مہر رکھیے، انہوں نے کہا بہت اچھا اتنا مہر دیں گے، اس کے علاوہ ہم اپنی مرضی سے کچھ اور بھی دیں گے۔ وہ جو اپنی سے مرضی سے کچھ اور لا رہے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ اور دے رہے ہیں، اسلام اس کا حکم بھی نہیں کرتا، اسلام اس کو روکتا بھی نہیں، لیکن جب آپ کچھ اور لا رہے ہیں تو اس کو فتنے کی چیز نہیں بننے دینا ہے۔ فتنے کی چیز کا جب ہم اس کو دیں گے تو کچھ پتا نہیں ہے کیا، بتاتے بھی نہیں یہ ہے کیا، اور آگے چل کر جب ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو بہت مشکلات ہوتی ہے۔ مفتیوں کے بس میں بھی حل کرنا نہیں ہے، یہ مسجدوں کی ذمہ داران کمیٹی والے ہوتے ہیں، بعض ان سے کہتے ہیں ایسی تو فاصل کی ان کا نمبر عشاء، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا عشاء میں یہ بھی سن کیوں ہم مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ یہاں ہمارا ادارہ ہے المحمود میں فیصلہ کر رہا تھا، ہم فیصلہ کر رہے تھے، اسی شہر کے لڑکا اور لڑکی تھے، ٹھیک ہے، اسی شہر کا لڑکا لڑکی، مہر کا 15 لاکھ